السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ادب کے شعبے سے وابستہ مختلف شخصیات سے۔ ان میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، آپ ان کا ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم کچھ باتیں کرتے ہیں جو آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان کا تعلق بھی ادب سے ہے، شعر کہتے ہیں اور شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں۔ تقریباً ان کو شعر کہتے ہوئے 2 دہائیوں کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جو 21ویں صدی میں کراچی سے اردو شاعری کے منظرنامے پر نوجوان آئے، ان نوجوانوں میں سے جو چند نوجوان کافی عرصے تک کہنے کے بعد بھی سامنے رہے، ان میں سے ایک شاعر ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں محمد علی؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں کہ ابتدائی دور آپ کی زندگی کا کیسا گزرا، اس وقت کیا مصروفیات تھے، مشغول کیا آپ کے مشاغل تھے؟ ابتدائی دور تو سمجھ لے کہ بچپن کا جو دور ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھا ہی دور ہوتا ہے۔ تو میرا دور بھی بچپن کا بہت ہی اچھا گزرا۔ میں جب میٹرک کلاس میں تھا، جب سے ہی جو ہے میں نے پروین شاکر کی کتاب خوشبو پڑھی تو اس سے متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں لکھنے کی طرف آیا تو میرا ایک دوست تھا، وہ ابھی ڈاکٹر ہے، سعودیہ میں ہے، تو صحیح۔ اس کو بھی شعر و ادب سے بڑی وابستگی تھی۔ صحیح۔ تو ہم دونوں کا معمول یہ تھا کہ ہمارا جو اسکول تھا وہ تقریباً جو ہے 15 سے 20 منٹ پہ واکنگ ڈسٹینس پہ تھا۔ صحیح۔ تو ہم راستے میں بیت بازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور اس کو بھی اتنی وابستگی تھی، مجھے بھی اتنی تھی، نہ وہ ہارتا تھا نہ میں ہارتا تھا۔ ہمارا مقابلہ ختم نہیں ہوتا تھا، اسکول آ جاتا تھا۔ واہ۔ تو اس کو بھی پھر شروع میں اس نے بھی شاعری کی، بہت اچھا۔ مشکل لفظوں میں کی۔ تو چونکہ اس کی صحیح۔ فیلڈ تھی، ڈاکٹر تھا وہ، اس نے پڑھنا ہوتا تھا رات دن، اس کے پاس وقت نہیں تھا، تو اس نے شعر و ادب سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ صحیح۔ لیکن میں ادب میں اب بھی شامل ہوں، ابھی بھی ہوں۔ تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بیت بازی آپ کیا کرتے تھے اور دوست کو شعر سناتے تھے، دوست کے ساتھ آپ کا یہ مشغلہ ہوتا تھا، شعر کا مقابلہ ہوتا تھا، تو کبھی آپ نے کہیں کالج میں، اسکول میں بیت بازی کے جو ہوتے ہیں پروگرامات، ان میں حصہ لیا؟ اسکول میں تو میں زیادہ متحرک نہیں تھا ادب کے حوالے سے۔ دراصل 98 میں نے میٹرک کیا، اور اس وقت میری شاعری کی چونکہ ابتدا تھی، مجھے شاعری کے لوازمات معلوم نہیں تھے اور شعراء کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں کالج میں آیا تو مجھے اردو کے پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج فورمین میں، ربانی خان صاحب، ان کا آج بھی ایک بڑا نام ہے کراچی میں شعبہ درس و تدریس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے مجھے متحرک کیا۔ تو جتنے بھی مقابلے آتے تھے بیت بازی کے، مشاعرے، طرحی مصرع آتا تھا تو وہ مجھے دے دیا کرتے تھے، میں اس پہ غزلیں بھی لکھتا تھا۔ صحیح۔ بیت بازی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں کراچی میں بھی، جس میں بچے بیت بازی کرتے ہیں اور شعر سناتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں کم ہو گئی ہیں۔ آپ کے دور میں جب آپ تعلیمی اداروں میں تھے، پڑھ رہے تھے، اس وقت بیت بازی کے جو پروگرامز تھے وہ کس طرح کے تھے اور بچے اس میں کس طرح کے اشعار سناتے تھے؟ کیونکہ آج جو بیت بازی ہو رہی ہے ہم اس میں سنتے ہیں بچے بالکل وہ اشعار سناتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وہ پڑھ لیتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب، فیس بک وغیرہ سے سنتے ہیں۔ اس دور میں آپ اشعار کون سے شعراء کی یاد کرتے تھے اور سناتے تھے؟ میں اگر اپنی بات کروں، چونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس دور میں میری شاعری کا ابتدائی دور تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، تو ہم یہ کرتے تھے شعراء کی جو اوریجنل کتابیں ہوتی تھی، احمد فراز، پروین شاکر، محسن نقوی، ناصر کاظمی، یہ میرے پسندیدہ شعراء بھی رہیں، تو میں ان کی کتابوں سے اپنی پسند کے اشعار، خاص کر کے ایسے اشعار جو الف سے، یہ سے، نون سے شروع ہیں، اس کو میں ایک جگہ پہ جمع کرتا تھا۔ وہ ڈائری اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ بیت بازی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تر جو اشعار ہوتے ہیں وہ یا تو الف سے آتے ہیں، یا نون سے آتے ہیں، یا یہ سے آتے ہیں، 3 لفظ سے ہی زیادہ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ میں نے ڈائری بنائی تھی، لیکن اوریجنل شاعری کی بے بہر نہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اب سوشل میڈیا نے ہر آدمی کو شاعر بنا دیا ہے، اس میں کوئی بھی شخص اپنی بے بہر شاعری لگاتا،
دوسرا اس کی کاپی کر لیتا، وہی یاد کر لیتا، اور چینلوں پہ اس کے علاوہ مختلف کالجوں میں مقابلے میں بھی وہی بے بہر شعر پڑھ دیے جاتے ہیں. اور خاص کر کے یہ جو رکشے کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے بچے وہی شعر یاد کرتے، وہی پڑھ جاتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک چینل، ایک نجی چینل پہ جو ہے ادب کے حوالے سے کتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہوا تھا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں آگاہی نہیں کہ یہ اس شاعر کا کلام ہے یا نہیں ہے. بالکل، جس طرح سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں ویسے آج کل سنی سنائی شاعری آگے بڑھائی جا رہی ہے، وہ سنائی جا رہی ہے. بالکل. آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا، شعر کہے تو گھر میں کیا ماحول تھا، گھر والوں کا رد عمل کیا تھا؟ آپ شاعری کی طرف آ گئے اور گھر میں کوئی ایسا اور بھی تھا جو شاعری سے جڑا ہوا ہو؟ میرے خاندان میں ادب سے کوئی بھی منسلک نہیں ہے. میں پہلا شخص ہوں جس کا اردو ادب سے تعلق ہے، ورنہ میرے خاندان میں دور دور تک اس شعبے سے کوئی بھی وابستہ نہیں ہے. جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو ظاہر سی بات خواتین جو آتی ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. مرد حضرات کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرا ریکارڈ اچھا تھا، محلے میں بھی اچھا تھا. تو میں اپنی تعلیم کے حوالے سے یا جو بھی میرے مشاغل تھے، میرے اکثر دوست جو مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے تو اکثر میرے ہاتھ میں اس وقت بھی کتابیں ہوتی تھیں. لوگ مجھے جب بھی آتے جاتے کہیں دیکھتے تھے تو ہاتھ میں کتاب. تو اس وجہ سے محلے میں، گھر پہ میری والدہ کو مجھ پہ اعتماد تھا. تو جب میں نے شعری دنیا میں قدم رکھا تو مجھے کسی طرح کی کوئی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے. شروع میں تو میری والدہ نے کہا کہ یہ کون سا تم نے شوق پال لیا ہے، یہ شاعری وغیرہ، لیکن زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا. میں نے ان کو سمجھا دیا میرا شوق ہے، مجھے کرنے دیں، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے حال پہ. تو آپ جیسے بتائے کہ والدہ نے ابتدا میں کہا کہ کن مشاغل میں لگ گئے ہو، کیا کام کر رہے ہو، حوصلہ افزائی کس نے کی؟ میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ہر حال میں جو ہے نا ہر معاملے میں میری حوصلہ افزائی کی تھی. تعلیمی معاملہ ہو اس میں بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. اور اس کے علاوہ بھی جس دوست کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ڈاکٹر کامران ادریس، تو اس کے والد جو ہے جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں کے پرنسپل تھے. تو اس کا گھرانہ ایجوکیٹڈ گھرانہ تھا، تعلیم یافتہ گھرانہ تھا. وہ میرا گھرانہ اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے. اپنے گھر میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنے گھر میں ہوں جس نے ڈبل ایم اے کیا، باقی میرے گھر میں میٹرک سے اوپر تک کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. علم کی اہمیت میرے گھر میں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے. تو اس کے گھر سے مجھے موٹیویشن ملی ہے. ایک ایسا بھی دور آیا تھا کہ میرے بھائی نے، بڑے بھائی نے تو بہت سپورٹ کیا، اس سے چھوٹے بھائی نے کہا یار یہ اتنا پڑھ کے کیا کرے گا، بہتر ہے ہمارے ساتھ اس کو فیکٹری میں لگا دو، کام کرے گا. تو میری والدہ بھی ان کے کہنے پہ آ گئی تھی. تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کم سے کم ایک آدمی ہمارے گھر میں جس کو پڑھنے کا شوق ہے، اگر یہ اپنے شوق سے پڑھ رہا، آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، اپنا خرچہ پڑھائی کا خود اٹھا رہا ہے، تو فی الحال کچھ سالوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے جو کرنا ہے. بالکل. تو اس کے بعد میری والدہ نے چھوڑ دیا. تو آگے جو مجھے سمجھ میں آتا رہا میں اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا. تو مجھے حوصلہ افزائی جو ہے میرے بڑے بھائی نے اور میرے دوست کے گھرانے سے مجھے حوصلہ افزائی ملی ہے. واہ. ناظرین کرام، محمد علی سوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے، اسے آگے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. I'm Eric Adams. I became a police officer to bridge the gap between us and to take on systemic racism from within. I'm running for mayor because we need a real plan for recovery. To revitalize our city, New Yorkers need to feel safe and secure, that our kids can play without getting hit by a stray bullet. I spend my life making New York families safer. And with the right leadership, we will rise up again. Paid for by Eric Adams 2021. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر محمد علی سوز. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری کچھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کے بچپن کے بارے میں اور آپ کی تعلیم کے بارے میں. تو وقفے پہ جانے کے بعد یا اس کے دوران
جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کلام کی بات کی کہ بالکل. کیا ہم سنائیں گے. جی تو میرا خیال ہے کہ ہم کوئی سنائیے. جی انشاءاللہ. اور خالق ارض و سما سے برتری ممکن نہیں. واہ. خالق ارض و سما سے برتری ممکن نہیں. برتری تو برتری ہے ہمسری ممکن نہیں. وہ خدائے لم یزل رہتا ہے سب سے باخبر. وہ خدائے لم یزل رہتا ہے سب سے باخبر. اس کی نظروں سے ہو اوجھل آدمی ممکن نہیں. بالکل. اور بن تیری آمادگی کے بن تیری توفیق کے واہ راستی ممکن نہیں ہے رہبری ممکن نہیں. واہ اور ہر سخن کی ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. واہ حمد لکھوں میں نہ جب تک شاعری ممکن نہیں. واہ اور اس کے دربار مقدس میں کسی ذی روح کی ایک محمد کے علاوہ حاضری ممکن نہیں. اور سجدہ واہ. کرنا گڑ گڑانا بھی اسی کی دین ہے. واہ وہ نہیں چاہے تو اس کی بندگی ممکن نہیں. واہ اور سوز جتنی لکھ چکا ہے زندگی میری خدا. واہ. سوز جتنی لکھ چکا ہے زندگی میری خدا. اس سے زیادہ ایک دن بھی زندگی ممکن نہیں. واہ بہت خوب ماشاء اللہ. شاعری جب آپ نے شروع کی تو ادب کے حلقے میں کن لوگوں کی صحبت آپ کو میسر آئی اور کیا آپ نے کس طرح سے ادب کے حلقے میں اپنا تعارف پیش کیا اور کس طرح رسالے میں شائع ہوئے یا کسی مشاعرے میں شریک ہوئے؟ ادب کے حوالے سے جب میں نے شاعری کی ابتدا کی تھی تو میرا ایک دوست ہے ساجد صدیقی. جی. اب اس نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس دور میں جو ہے نا وہ بہت متحرک تھا. مشتاق شبنم استاد تھے، اس کا شاگرد تھے ساجد صدیقی. میں اس کے ساتھ زیادہ رہتا تھا. پھر اسی کی وساطت سے فیض عالم بابر، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو فیض عالم بابر سے آج بھی میری دوستی ہے، ہم اکثر و بیشتر بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اورنگی کے تقریباً تمام شعراء سے میرا رابطہ ہے. اورنگی کے علاوہ اورنگی میں کاوش عمر تھے، مشتاق شبنم، بزمی تمنائی، عمران فرحت، سجاد سخن، ان سب کے ساتھ میں نے مشاعرہ پڑھا ہے. تو ظاہر ہے آپ مشاعروں کے ذریعے سے پھر ادب کا جو منظرنامہ ہے یا شعری منظرنامہ ہے اس پر آئے. رسائل کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بالکل. اور رسائل کے ذریعے سے کسی بھی شاعر کا کلام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتا ہے اور ادب کے جو قارئین ہیں بطور خاص ان تک کلام پہنچتا ہے. تو کس رسالے میں آپ نے کلام بھیجنا شروع کیا؟ کراچی یا کراچی سے باہر جو ادبی رسالے آتے تھے، میں باقاعدہ اس دور میں ممبر ہوا کرتا تھا. میرے پاس رسالے آتے تھے بائی پوسٹ، تو ان میں اکثر و بیشتر میں چھپتا تھا. کراچی کے بھی اور پنجاب کے کوئٹہ سے، پاکستان سے باہر. اس کے علاوہ جو اخبارات ہیں، رسالے ہیں، ان میں بھی میں اکثر بیشتر چھپتا تھا. میرا جو کلام ہے وہ نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے باہر بھی میری پہچان بنی ہے. آج بھی کئی لوگ جن سے میرے رابطے ہیں فون پہ یا نیٹ پہ، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، نہ کبھی ملاقات کی ہے. ان سے میری جو رسائی ہے وہ انہی پرچوں کی مناسبت سے ہی رہی ہے. تو یہ پرچے آپ کو کون سا ایسا پرچہ ہے جو ادب کا ایک خواہش ہوتی ہے کسی شاعر کی کہ اس پرچے میں میرا کلام شائع ہونا چاہیے، اور اس پرچے میں جب کلام آپ کا شائع ہوا یا نہیں ہوا، اگر شائع ہوا تو وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ تقریباً میں اب کس پرچے کا نام لوں، تقریباً سارے پرچے میں شائع ہوتا رہتا تھا. یہاں سے اوج کمال صاحب نکالتے، اس پہ بھی ہے. اس کے علاوہ دنیا ادب ہے اور ادب لطیف آتا تھا. اس کے علاوہ آداب عرض ایک رسالہ تھا، ادبی نہیں تھا، اس پہ بھی میں باقاعدگی سے چھپتا تھا. تو اس کے ذریعے سے شعراء کے علاوہ عام شخص بھی مجھے جاننے لگا تھا، کیونکہ وہ عوام میں زیادہ مقبول تھا. صحیح. تو اب رسالوں میں چھپنے کا سلسلہ کیسا ہے؟ اب یا تو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، فیس بک وغیرہ، تو لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے رسالوں کے متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور وہاں بہت سے شعراء کا کلام آپ پڑھ لیتے ہیں، شعراء اپنا کلام شائع بھی کر دیتے ہیں. تو کیا آپ بھی رسالے سے سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے اور آپ کیا اسے بہتر متبادل سمجھتے ہیں؟
دیکھیں رسالے پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے کچھ فرق تو پڑا ہے لیکن مکمل فرق نہیں پڑا. آج بھی پڑھنے والے جب تک وہ کتابیں کھول کے نہ پڑھے انہیں سکون نہیں ملتا ہے. صحیح ہے پڑھنے والے. تو میں اپنی اگر بات کروں تو میری مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے میں کچھ سالوں سے کراچی کے ادبی منظرنامے سے غائب ہوں. ورنہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں سن 2010 سے 15 کے درمیان، اس دور میں کراچی میں بہت متحرک تھا. تو ابھی جو ہے میں پرچوں میں بھی اتنا نہیں چھپ رہا ہوں، اخباروں میں بھی نہیں چھپ رہا ہوں. میرے تعلقات ہے، جان پہچان ہے، وہ کہتے بھی ہیں لیکن میں بھیج نہیں پاتا ہوں. کوتاہی میری طرف سے ہے کہ میں وقت نہیں دے پاتا ہوں. آج کل فی الحال میں روزنامہ نئی بات کراچی میں شعراء کے انٹرویو بھی کرتا ہوں میں. تو وہ بھی ابھی 2 سال سے جو ہے نا میں نے چھوڑا ہوا ہے. تو ابھی ایڈیٹر مقبول صاحب نے بھی مجھے فون کیا کہ تم نے تو بالکل ہی کام چھوڑ دیا، تھوڑا سا دوبارہ پٹری پہ چڑھ جاؤ. تو ان کے کہنے سے پھر میں نے مزید کچھ لوگوں سے رابطے کیے انٹرویو کے لیے. تو باقاعدہ میں انٹرویو کر رہا تھا. اس سے پہلے سن 2005 میں اپنا پرچہ نکالتا تھا. آپ کے پرچے کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ کا جو پرچہ ہے اس کا نام مجھے پتہ ہے، ناظرین کو بھی بتائیں گے، لیکن یہ وقت ہے ایک وقفے کا. ناظرین کرام، محمد علی سوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو آپ ان کی سماعت کر رہے ہیں. ان کے پرچے کا بھی تذکرہ آیا. وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Your problems is my problems. مسائل آپ کے ہیں تو ایوان میں امیدوار بھی آپ کا ہونا چاہیے. میں سنجیو جندل آپ کا امیدوار. تعلیم، شعور اور آگاہی ہے میرا منشور. ہر فرد کو بنائیں گے با اختیار. میں بنوں گا آپ کی آواز نیو یارک سٹی ڈسٹرکٹ 23 سے. اب سیاست ہوگی صرف عوامی مفاد کے لیے، اور اس بار آپ کا ووٹ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ 23 سے سنجیو جندل کے لیے. آپ اپنا ووٹ دے کے مجھے کامیاب کریں. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر محمد علی سوز. وقفے پہ جانے سے پہلے ان کی جو گفتگو تھی وہ جاری تھی رسالے کے حوالے سے. تو تذکرہ آیا تھا ایک ایسے رسالے کا جو انہوں نے خود شائع کرنا شروع کیا تھا. آئیے اسی رسالے کے تذکرے کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ بتائیے اپنے رسالے کے بارے میں. سن 2005 میں ہم 4 دوستوں نے مل کر ایک رسالے کی بنیاد ڈالی تھی. اس کا نام تھا ماہنامہ اپنا اورنگی کراچی. یہ دراصل خالصتاً ادبی پرچہ نہیں تھا. یہ اس میں ہر طرح کے صفحات تھے، خواتین کا، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے. ادب کا جو ایک صفحہ تھا اس کا انچارج میں خود بھی تھا اور میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا. تو 4 لوگوں سے جو ہم نے شروعات کی تھی، باقی بعد میں اورنگی میں 13 یوسی تھے. تو ہر یوسی میں پھر ہمارے نمائندے کام کرتے تھے. پھر ہماری ٹیم بڑھ گئی تھی. تقریباً 4 سال تک ہم نے مسلسل ہر مہینے باقاعدگی سے یہ رسالہ نکالا. اس پہ ہمیں ایڈ بھی ملتے تھے، ایڈ سے ہم اپنا رسالہ چلا رہے تھے. پھر اسی دوران ہماری ٹیم نے مل کر اورنگی ٹاؤن کی ویب سائٹ لانچ کی تھی www.apnaaurangi.com. اس میں بھی الگ الگ پیجز تھے. اورنگی کے اسکول، کالجز، مساجد، ہر چیز کو الگ الگ پرچے پہ رکھا تھا. اس میں بھی ادب کا پرچہ تھا. تو اس ادب کو بھی میں ہی ڈیل کر رہا تھا. اگر شاید یہ نام نہیں ہوتا تو یہ رسالہ اتنا یہ رسالہ نہیں بکتا، اتنا مشہور بھی نہیں ہوتا. تو نام کی وجہ سے علاقے کی. اس کے بعد سے 2008 میں نے کراچی کے خاص کر کے اورنگی کے زیادہ تر شعراء کو 21 شعراء کو ملا کر ایک مجموعہ شائع کیا، مرتب کیا میں نے سخنوران شہر کے نام سے. تو اس میں میں نے ہر شاعر کو 10 صفحات دیے تھے. ایک صفحے پہ اس کا تعارف تھا تصویر کے ساتھ، باقی 9 صفحے پہ اس کا کلام تھا. اس کے بعد سن 2012 میں میری دوسری کتاب آئی تھی. یہ کتاب ہے سخنوران پاکستان کے نام سے. یہ 2012 میں. اس میں کراچی، نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے باہر سے پنجاب سے بھی شعراء اس کے اندر موجود ہیں اور 30 شعراء کا کلام اس کے اندر ہے. اس میں بھی میں نے 10 صفحات دیے ہر شاعر کو. اس کے آگے میں کتاب پہ کام کر رہا تھا
مصروفیت کی وجہ سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. تقریباً تو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے. کتاب کا نام ہے تذکرہ شورائے اورنگی. اس میں اورنگی ٹاؤن میں جتنے بھی شعراء جن کا اورنگی سے تعلق کسی دور میں تھا، اب نہیں ہے یا ابھی بھی ہے، اورنگی سے نسبت کسی حوالے سے رہی ہے، ان سب کو شامل کیا. تو میں نے جو ابھی تک لسٹ بنائی ہے اس میں تقریباً 250 شعراء کا نام ہے میرے پاس. تو باقاعدہ انشاءاللہ وقت ملا تو اس پہ بھی کام کروں گا. اور یہ 250 شعراء باقاعدہ شعری منظرنامے پر بھی موجود ہیں؟ جی، اس میں مرحوم شعراء بھی ہیں. ان کو مرحوم کو نکالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو زندہ ہے نا ان کے پاس جاتا ہوں تو کلام مل جاتا ہے، مجھے جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے. مرحوم خاص کر کے ہمارے ہاں ایک سب سے اہم جو مسئلہ ہے نا ادبی لوگوں کے ساتھ کہ ہم اپنا وارث نہیں چھوڑتے. اگر میں اپنے گھر میں شاعر ہوں تو میں اکیلا ہوں. میرے ادب کو یا ادب کو سمجھنے والا میرے بچوں میں کوئی نہیں ہے. کل کو میں مر جاؤں گا تو میرے بچے جو ہے نا کباڑیے کو میری کتابیں ردی میں بیچ دیں گے. اس کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھیں گے کہ جو ساری زندگی میں نے جمع کیا وہ کباڑیے کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک صاحب تھے عمران فرحت جی، ان کے کلام لینے کے لیے جب میں ان کے گھر گیا تھا دوسری کتاب کے لیے، پہلی کتاب میں تو وہ حیات تھے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ یار میرے والد کی ایک غزل بھی میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی ادب کو دے دیا تھا. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سوائے شاعری کے کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا ان کا. اگر ان کی کتابیں اگر جمع کی جاتی تو 8-10 مجموعہ نکل آتا، لیکن ان کے بچوں نے سارا ضائع کر دیا. ایک غزل مجھے نہیں ملی ان کے گھر سے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں اس پروگرام کے توسط سے شعراء کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ کم سے کم وہ اپنا ایک ادبی وارث چھوڑ کے جائیں جو آپ کے پوری زندگی کی محنت کو کم سے کم سنبھالے. بالکل. ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے تذکرہ یہ شعراء اورنگی شائع کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور یہ شائع ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ شعراء کا کلام مرتب کیا. تو اس میں کوئی آپ نے خاص اس کا معیار رکھا کہ اس طرح کے شاعر کو ہم شامل کریں گے یا اس عمر کے یا اس دہائی کے شعراء کو ہم شامل کریں گے، یا اس میں آپ نے تمام مطلب کوئی ایسی خاص پابندی یا حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا؟ اس پہ میں نے خاص کر کے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. اس میں سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہے، نیا لکھنے والا ہے، سب ہے. لیکن یہ ہے کہ بے بہر کلام اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. جو بھی شاعر ہوتا ہے وہ جینین شاعر ہوتا ہے. ایسا کوئی شاعر میری کتاب میں موجود نہیں ہوتا جو سادے کاغذ پہ اصلاح لیتا ہو یا کسی سے لکھوا کے لاتا ہو. بے شک وہ سطحی کلام لکھ رہا ہے لیکن اس کا اپنا ہے اور بہر میں ہے، اس کو میں چھاپتا ہوں. سادے کاغذ پر کون اصلاح لیتا ہے یا کیسے اصلاح لی جاتی ہے؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو میرے خلاف محاذ کھل جائے گا. بہرحال میرا ایک شعر ہے کہ کون شاعر ہے یہاں پر، کون ہے شاعر نہیں، کون شاعر ہے یہاں پر، کون ہے شاعر نہیں، جانتے اہل ادب ہیں بولتا کوئی نہیں. تو میں بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں، جانتا سب ہے، آپ بھی جانتے کہ کون سادے کاغذ پہ اصلاح لیتا ہے، کون خود لکھتا ہے، کون جینین شاعر ہے، کون لکھوا کے لاتا ہے. یہ ہر شخص جانتا ہے. ہر وہ شخص جو جینین شاعر ہے وہ سب جانتا ہے. لیکن ہم بول نہیں سکتے. کیا وجہ ہوتی ہے لوگ شاعری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شاعری میں تو آپ جانتے ہیں، آپ شعر کہہ رہے ہیں 20 سال سے وابستہ ہیں. اس سے نہ تو بہت زیادہ آپ کو شہرت ملتی ہے، نہ بہت زیادہ آپ کے معاشی یا سماجی حوالے سے بہت زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک لوگوں کا خیال ہے کارضیاں ہیں. بالکل. اس کے باوجود یہ کون لوگ ہیں جو شعر کے حوالے سے جاننا، اپنے آپ کی پہچان کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر شاعر کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے. جو بھی شعر کہہ رہا ہوتا نا، چاہے وہ بہت اچھا کہہ رہا ہو چاہے وہ سطحی کہہ رہا ہو، اس کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے. وہ اپنے حلقے میں کہیں مشہور ہونا ہو، اپنے حلقے کے لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں. میں اگر سطحی شعر بھی کہہ رہا ہوں نا تو بے شک میرا ادبی حلقوں میں کوئی معیار نہ ہو، لیکن جو غیر ادبی حلقہ ہے نا، جہاں میں جاب کرتا ہوں، میری فیملی ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا شاعر ہی میں ہوں. ان کی نظر میں تو میں بہت بڑا فن خوان آدمی ہوں نا. تو ان کے لیے ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے لوگ اس فیلڈ میں آتے اور یہ کام کرتے ہیں. باقی تو خسارے کا سودا ہے ادب میں.
ملتا کچھ بھی نہیں ہے. مشاعرہ کرواؤں تو اپنے جیب سے ہی خرچہ ہوتا ہے, بالکل. کہیں سے کوئی نفع نہیں ہے. لیکن اس کے ان باوجود کا اپنا ہم جو حق ہے کسی نا، کو اگر اس کوئی میں ادب، پذیرائی ملتی ہے. بالکل، لیکن اس اس کے کے جو- باوجود ہاں. اگر کوئی ادب کی طرف آنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اس بالکل. کو ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے، یا اس بالکل. کو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کوئی ایسا کام ہے جو بالکل ہی بیکار ہو، بلکہ اس کے بہت سے آپ کو ظاہر ہے مادی فوائد نہیں ہو، کچھ ایسے فوائد ہوتے ہیں جو بالکل. نظر نہیں آ رہے ہوتے. گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اور پروگرام کے بالکل آخری مراحل میں، لمحات میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ سے کوئی غزل سنے بغیر ہی ہم اپنے ناظرین انشاءاللہ. سے اجازت جی لیں. تو بالکل. چاہوں گا کوئی غزل آپ سنائیں. جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا، جس طرح جس طرح سوچتا تھا میں ویسا نہیں ہوا. ویسا نہیں ہوا. یوں تو ہمارے شہر میں کیا کیا نہیں ہوا. واہ مجنوں کو راس آ گئی صحرا کی زندگی. واہ. مجنوں کو راس آ گئی صحرا کی زندگی. لیلا کے حق میں گرچہ یہ اچھا نہیں کیا ہوا. کہنے. واہ. اور فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے. فاقہ زدہ کے بچوں نے پوچھا یہ باپ سے. کوئی خدا کو آج بھی پیارا نہیں ہوا. واہ کیا کہنے. اور یہ شعر میں توجہ چاہوں گا. اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے. واہ. اس رات بھوکے سو گئے بچے یتیم کے. جس رات ماں کے جسم کا سودا نہیں ہوا. اور شاید اسی لیے ہیں محلے میں نیک نام، واہ کیونکہ ہمارے پیار کا چرچا نہیں ہوا. کیا کہنے. اور اس کے تو سارے خواب ہی تعبیر پا چکے. صحیح. اس کے تو سارے خواب ہی تعبیر پا چکے. میرا تو کوئی خواب بھی سچا نہیں ہوا. اور آخری شعر. ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ. واہ. ایک لا علاج زخم سے گھائل تھا سوز وہ. بستر پہ مر گیا مگر اچھا نہیں ہوا. واہ. اس رات کیا بھوکے سو گئے بچے یتیم کے. واہ. جس رات ماں کے جسم کا سودا نہیں ہوا. کیا کہنے. آخر میں کوئی پیغام دیجیے ہمیں ناظرین. پیغام جو آخر میں دینا ہے وہ میں نے اس سے پہلے ہی دے دیا تھا. وہ پیغام میرا یہ ہے خاص کر کے ادبی لوگوں کے لیے کہ وہ ساری زندگی جس طرح میں نے بھی 20 سال گزارے، میں تو بہت سے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے 60 سال 50 سال گزار دیے. بعد میں ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی گھر کے افراد ان کی قدر نہیں کرتی ہے. ان کا سارا جو زندگی بھر کا اثاثہ ہے وہ کباڑیے کی نظر ہو جاتا ہے. صحیح. تو کم سے کم آپ اپنا ایک ادبی وارث چھوڑیں، چاہے اپنے بچوں میں چھوڑیں، خاندان میں چھوڑیں، یا طلباء میں، اپنے اسٹوڈنٹ میں کسی ایک کے اندر ادب کا شوق اتنا پیدا کر دیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کلام کو محفوظ رکھے. صحیح. آپ کے نام کو مرنے نہ دے. بہت شکریہ محمد علی سوز صاحب کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی محمد علی سوز سے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ادب کے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اپنا جانشین یا طالب علم ہو، یا آپ کے گھر میں ایسا ہو جو ادب سے وابستہ ہو، اسے ادب سے وابستہ کر کے جائیں. تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بھی ادب سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ادب سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کتابوں سے رشتہ جوڑنا ہوگا. کہتے ہیں کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.